السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں بیوٹی اینڈ دا بیسٹ پارٹ 5۔ بیلا بزی ہے، کچھ چاہیے؟ ہاں، یہاں سے نکلو، بلیڈ نے سختی سے کہا۔ برنڈی کے چہرے سے مسکان پھسلی، اس کے دل پر مکہ پڑا۔ بلیڈ ہمیشہ ہی اس کے ساتھ سرد تھا، مگر یہ والا بلیڈ اس کی برداشت سے بھی زیادہ اسے ہرٹ کر رہا تھا۔ مگر ایک ٹارگٹ کلر سے کیا امید رکھی جا سکتی تھی؟ لیکن اس نے خود دیکھا تھا کہ بلیڈ کے پاس دل تھا، اس لڑکی کی خاطر وہ نرم پڑا تھا۔ سیم لسٹر کے آفس میں جب اس نے لڑکی کی تصویر دیکھی تھی تو بلیڈ کی آنکھوں کا رنگ بدل سا گیا تھا۔ برنڈی نے دیکھا تھا، ہاں اس نے دیکھا تھا، اور اب جب کہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ کیسے بلیڈ بدل رہا تھا تو اس کا ہر ایک طنز برنڈی کے دل کو کاٹ رہا تھا۔ بلیڈ میں وہ بولنے ہی والی تھی جب بلیڈ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ ہونے کو کہا۔ اس کے چہرے پر چھائی تندہی نے برنڈی کے لبوں کو سی لیا۔ ہاں، اس نے سیم لسٹر کے پالتو جانوروں کو کہا تھا کہ وہ اس لڑکی کا سراغ لگائے۔ ہاں، وہ پاگل تھی، شاید سائیکو بھی، مگر وہ محبت کی ماری بھی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائے، چاہے اس کے لیے اس کو لڑکی کی جان ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ اس نے سارے راستوں پر غور کیا تھا اور شاید وہ لڑکی کی زندگی بخش بھی دیتی، مگر اس وقت وہ ظالم کھڑا اس کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ اس کے پیروں کی جوتی تھی، جیسے وہ برنڈی کو جانتا تک نہیں تھا۔ برنڈی کا دل ابل پڑا۔ کوئی بخشش نہیں ہوگی میرے پاس تمہیں دینے کے لیے، ایک ٹکا بھی نہیں، بلیڈ نے گرے ٹی شرٹ پہنتے ہوئے کہا۔ برنڈی اس کے سینے پر بنے زخموں کے نشان کو دیکھ رہی تھی جس کو چھونے کی اسے اجازت تھی ماضی میں۔ کیا مطلب؟ بلیڈ نے اپنا والیٹ لیا۔ تم اب بھی طوائف ہو، رائٹ؟ جب مجھے تمہاری ضرورت رہی ہی نہیں، پھر کیوں منہ اٹھا کے پیسے مانگنے آ جاتی ہو؟ برنڈی کا چہرہ دھواں ہوا۔ بیلا دوسری طرف، بیلا تمہارا پوچھ رہی ہے۔ بلیڈ پارٹی میں 20 منٹ لیٹ پہنچا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سب سے آخر میں پہنچا تھا۔ وہ تو اچھا تھا کہ ڈیزی نے دروازہ کھولا تھا۔ اس نے پنک کلر کی میکسی پہنی تھی، اس کے بال بن کی شکل میں بند تھے، میک اپ کے نام پر اس نے لپسٹک لگائی ہوئی تھی، اور بلیڈ کو لگا اگر اسی وقت اسے موت آئی تو اسے ذرا بھی افسوس نہیں ہوگا۔ پارٹی کا مزہ تو اب آئے گا، ڈیزی نے مسکراتے ہوئے اسے اندر آنے کا کہا۔ وہ جیسے ہی اندر آیا، لان مہمانوں سے بھری ہوئی تھی۔ کیوں ابھی تک مزہ نہیں آیا؟ مذاق کر رہی ہوں، میں بس خوش ہوں، بہت خوش۔ ڈیزی اس کا ہاتھ پکڑے گھر کے اندر گئی جہاں سب ہی گپ شپ میں مصروف تھے۔ سب نے ڈیزی اور بلیڈ کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ صوفے پر ہی چند خواتین براجمان تھیں اور بلیڈ نے ڈیزی کی ماں کو آسانی سے پہچان لیا تھا۔ وہی گولڈن بال اور براؤن آنکھیں، ڈیزی کی ماں رکھ رکھاؤ والی خاتون لگ رہی تھی۔ وہ کیا کہتے ہیں، گریسفل خاتون کو بھی بلیڈ کی نظریں محسوس ہو گئی تھی، تبھی اس نے گردن موڑ کر دونوں کی جانب دیکھا۔ تو تم ہو وہ پرنس جو میری بیٹی کو اڑا لے گیا؟ ڈیزی کی ماں نے بھرپور انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ کہیں سے آواز آئی، بندہ تو ہینڈسم ہے بلیڈ، یہ میری موم ہے۔ موم؟ یہ ڈیزی نے تقریباً شرماتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ یہاں پر جو بھی تھا سب کے پاس اخلاق تھا، تبھی بلیڈ نے زندگی میں پہلی بار اپنا ہاتھ آگے کیا۔ ڈیزی کی موم نے اٹھ کر اس کا ہاتھ نظر انداز کیا اور اس کا ماتھا چوما۔ وقتاً بلیڈ کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ شاید پہلی بار اسے ماں کے نام کی ہلکی سی تھوڑی سی خوشبو ملی تھی۔ میری بچی کا خیال رکھنا، بلیڈ مسکرایا، مگر صاف ظاہر تھا کہ وہ زبردستی مسکرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے ڈیزی نے موم سے رخصت لی اور بلیڈ کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھی۔ تمہاری آنکھیں تو ایسی پھیل رہی تھی جیسے کسی کو قتل ہوتے دیکھ لیا ہو، ڈیزی نے شوق ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو تم مجھے بچانے کی کوشش میں یہاں لے آئی؟ بلیڈ نے لان کی جانب دیکھا جہاں پر میزیں رکھی ہوئی تھی اور چند لوگ بیٹھے ہوئے موسم انجوائے کر رہے تھے۔ جیسے کہ تمہیں بچانے کی ضرورت ہے، ڈیزی نے آنکھیں گھمائی۔ یہ دیکھ کر بلیڈ کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا، اور پھر ڈیزی بنا پلٹے سنیما سے بھاگی۔ کیا سین تھا، ایما نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے کیا پتا تھا تم دونوں اتنے کمینے ہوں گے کہ اتنی ڈراؤنی فلم دکھانے لے جاؤ گے، ڈیزی نے ناراض ہونے کی ایکٹنگ کی۔ ہم چاہتے تھے کہ تم بڑی ہو جاؤ، برینڈن نے ایما کو آنکھ ماری۔ پارٹی ختم ہو رہی تھی، آدھے سے زیادہ لوگ جا چکے تھے۔ لان میں میز کے گرد کرسیوں پر وہ 4 بیٹھے ہوئے تھے، ڈیزی کی کرسی بلیڈ کی کرسی کے ساتھ
تقریباً چپکی ہوئی تھی، اور ایسا بلیڈ نے کہا تھا تاکہ وہ اس کا ہاتھ پکڑ سکے۔ مدھم سی مسکان کے ساتھ وہ سب کی کہانیاں سنتا رہا۔ اسے کسی بھی کہانی میں کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی، مگر ہر ایک کہانی کے اختتام پر ڈیزی ہنس دیتی تھی، اور تبھی بلیڈ اس کی خاطر توجہ سے سب سن رہا تھا۔ وہ ہنس رہی تھی، لال پڑ رہی تھی، آنکھیں چمک رہی تھی۔ اندازہ نہیں تھا کہ تم فلموں سے ڈرتی ہو، بلیڈ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو شرمندہ لگ رہی تھی۔ ڈیزی کو ہر ایک چیز سے ڈر لگتا تھا، جیسے کہ تمہاری شکل سے، ڈیزی نے زبان نکالتے ہوئے برینڈن کو جواب دیا۔ تمہیں کس چیز سے ڈر لگتا ہے بلیڈ؟ ایما نے پوچھا، جبکہ اس کی نظر ڈیزی پر تھی۔ وہ پہلی بار اپنی بیسٹ فرینڈ کو اتنا خوش دیکھ رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا وہ محبت میں گر چکی تھی۔ مجھے ڈر نہیں لگتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ڈر تو سب کو لگتا ہے، برینڈن نے بے یقینی سے کہا۔ میں سب میں نہیں آتا۔ اگر میں تمہارے سر پر گن رکھ دوں تو؟ ایسا 3 بار ہوا ہے اور تب بھی ڈر نہیں لگا، بلیڈ نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر بھی نہیں؟ اگر میں تمہارے گھر میں بم پھوڑ دوں تو؟ ایسی کوششیں کی جا چکی ہیں۔ نہیں، اور اگر میں… برینڈن چپ بھی کرو، وہ کہہ تو رہا ہے اسے ڈر نہیں لگتا۔ ایما نے برینڈن کو گھور کر دیکھا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، زبان کو لگام دو۔ اچانک ہی خاموشی چھا گئی۔ بلیڈ کی کاٹ دار آواز نے ڈیزی کو حیران کر دیا تھا۔ اس نے بلیڈ کا ہاتھ دبایا۔ اس کی آنکھوں میں سرد تاثر سا اتر آیا تھا، جو کسی کو بھی ڈرانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ہاں، وہ کوشش کر رہا تھا کہ ان یونیورسٹی کے لوگوں کے بیچ الگ نظر نہ آئے، مگر جہاں اس کی برداشت ختم ہوتی تھی وہاں سے وہ شروع ہوتا تھا۔ حقیقت بدلی نہیں جا سکتی تھی۔ وہ مافیا کا ممبر تھا، اور یہ لڑکا جتنی بھی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کر رہا تھا، بلیڈ کو سب دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنی بے عزتی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، ڈیزی کی خاطر بھی نہیں۔ وہ مذاق کر رہا تھا بلیڈ، ڈیزی نے کوشش کی، مگر برینڈن پھر سے بولا، میں مذاق نہیں کر رہا تھا، یہ خود کو کچھ سمجھتا ہے۔ برینڈن، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ایما نے تلخی سے کہا۔ ماحول اچانک تلخ ہو گیا تھا۔ برینڈن کو ان دونوں کی محبت ایک آنک نہیں بھائی۔ ڈیزی اچھی لڑکی تھی، جبکہ بلیڈ اس کے الٹ لگتا تھا۔ وہ زہریلا تھا، جبکہ ڈیزی پاک۔ ڈیزی کو میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا، برینڈن نے جل کر سوچا۔ برینڈن کو مزید تب چڑھی جب اس نے بلیڈ کے چہرے پر تمسخر دیکھا۔ بڑی ہنسی آ رہی ہے، بلیڈ نے اس بات میں سر ہلایا، تمہاری حالت پر۔ اگر کوئی دوسرا یہ باتیں کرتا تو بلیڈ کو اپنی انسلٹ لگتی، مگر برینڈن کو دیکھ کر وہ الٹا محفوظ ہوا تھا۔ یہ لڑکا جس نے کبھی زندگی میں گن دیکھی نہیں ہوگی، بلیڈ کے ساتھ گن کی باتیں کر رہا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا وہ جیلس ہو رہا تھا۔ وہ خود کو بلیڈ سے برتر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری حالت پر میں جوکر لگتا ہوں؟ برینڈن کے چہرے پر سرخی چھائی۔ بلیڈ نے ٹانگ پر ٹانگ رکھی۔ تمہارے بال سیاہ ہیں، مگر تم نے ڈائی کروائے ہیں، اس خوش فہمی میں کہ تم اس میں میری طرح لگتے ہو۔ تمہاری جینز پھٹی ہوئی ہے، کیوں؟ میرے جیسے ہونا چاہتے ہو؟ تم سے کوکین کی بو یہاں تک آ رہی ہے، شراب نے تمہارے دانت پیلے کر دیے ہیں، تم مجھ پر رعب جھاڑنا چاہتے ہو۔ تم نے کان چھدوائے ہیں، کیوں؟ اس لیے کیونکہ تمہیں اپنا آپ کول لگتا ہے۔ تمہاری ہر ایک حرکت میری کاپی ہے، اور جانتے ہو میں منافقوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں؟ بلیڈ مسکرایا۔ پلک جھپکنے کی دیر تھی کہ بلیڈ بجلی کی سی تیزی سے اٹھا تھا، اور اس نے برینڈن کو سر کے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ میز پر تقریباً پٹک دیا تھا۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ کوئی کچھ کر ہی نہیں سکا۔ ڈیزی نے سانس اندر کھینچی۔ بلیڈ! ڈیزی نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر بلیڈ نے کسی کی نہیں سنی۔ اس نے برینڈن کا سر اتنی سختی سے پکڑا تھا کہ برینڈن چیخ اٹھا، مگر اس کی چیخ دب گئی تھی، کیونکہ اس کا چہرہ ٹیبل کے ساتھ چپکا پڑا تھا۔ بلیڈ جھکا۔ ڈیزی میری ہے، صرف میری۔ بلیڈ نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ جیسے ہی سیدھا ہوا، اس نے برینڈن کا سر چھوڑا۔ ایما اس کی حالت درست کرنے لگی، جبکہ ڈیزی نے بلیڈ کو گھور کر دیکھا۔ شٹ! یہ پہلی بار تھا کہ ڈیزی اسے اس طرح ریئیکٹ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ اس وقت شکاگو کے پڑھے لکھے طبقے میں کھڑا تھا۔ یہ اس کا گھر نہیں تھا، یہ اس کے دوست نہیں تھے۔ ڈیزی، تمہارا پرابلم کیا ہے بلیڈ؟ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میں چلا جاؤں؟ اس کی بات بیچ میں رہ گئی جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے موبائل کو اگنور کیا، مگر وہ بجتا گیا، یہاں تک کہ بلیڈ نے غصے میں موبائل پر آتی کال اٹھائی۔ واٹ؟ میں ہوں گیری، مدد چاہیے؟ کیسی مدد؟ جانی، میں فریڈی سے ملنے گیا تھا، اور شاید یہ میرا آخری دن ہے۔ کچھ دیر بعد بلیڈ نے گالی دی۔ اس کے لبوں سے خون نکل رہا تھا، اور اس کی باڈی سیدھی دیوار پر جا کر لگی تھی۔ دنیا گول گول گھومنے لگی۔ اس کے کندھے میں شدید قسم کا درد ہو رہا تھا، مگر وہ اس قسم کے درد سے آشنا تھا۔ تبھی اس نے کچھ خاص نوٹس نہیں لیا۔
اس کے کندھے میں آگ سی لگی ہوئی تھی۔ دوسرے انسان کے لیے شاید یہ درد سہنا ناممکن ہوتا، مگر بلیڈ کے لیے یہ بڑی عام بات تھی۔ وہ گھنٹے پہلے جانی میں فریڈی سے ملنے گیا تھا اور آج شاید میرا آخری دن ہے۔ کیا کہا؟ ڈیزی دیکھ رہی تھی کہ بلیڈ کے چہرے پر سکون تھا اور وہ نہایت سکون کے ساتھ بات کر رہا تھا، اور اسے تب احساس ہوا کہ لوگوں کو بلیڈ سے ڈر کیوں لگتا تھا۔ وہ چیخ کر بات نہیں کرتا تھا، وہ مار کٹائی سے بات نہیں کرتا تھا۔ اس کا پرسکون لہجہ اور اس کی سرد آنکھیں سب کچھ منوا لیتی تھیں۔ بلیڈ نے کبھی چیخ کر اپنا کام نہیں کیا تھا، اس کی ایک نظر ہی کافی ہوتی تھی۔ لوگوں کو اس کی سرد آنکھوں میں دیکھ کر ہی ڈر لگتا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس شخص کو کچھ بھی کہنا بیکار تھا، وہ اپنی بات منوا کر ہی دم لے گا۔ بات صاف تھی، اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ بلیڈ نے تیز تیز قدموں کے ساتھ دروازے کی جانب چلنا شروع کیا، اور یہ دیکھ کر ڈیزی بھی اس کی جانب لپکی۔ بلیڈ، کون سا کلب؟ بلیڈ نے جینس کی جیب سے والٹ نکالا۔ بلیڈ رکو، ڈیزی چیخی، مگر بلیڈ کو گیری کی آواز کے سوا کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ بلیڈ کو لگتا تھا کہ دوست اور دوستیاں بیکار تھی، مگر اس کی زندگی میں گیری تھا جو اس کا دوست تھا۔ اسے اچھا تو نہیں لگ رہا تھا اس طرح ڈیزی کو چھوڑ کر جاتے ہوئے، مگر وہ ڈیزی کی جانب دیکھے بغیر باہر نکلا اور چھینی ہوئی لمبورگینی میں تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ گیری نے اسے کلب کا نام بتا دیا تھا اور کال تب کٹی تھی جب چیخوں اور گولیوں کی آواز آئی تھی۔ وہ کلب اس علاقے میں نہیں آتا تھا اور اس نے گیری کو 1000 بار کہا تھا کہ وہاں اکیلے نہ جائے، مگر وہ گیری ہی کیا جو بات مان لے۔ وہ پکا جواری تھا، تو اب وہ اسے بچانے جا رہا تھا تاکہ بعد میں وہ گیری کو خود قتل کر سکے۔ وہ منزل کی جانب تیزی سے پہنچ رہا تھا۔ اس کا چہرہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ کارروائی کے دوران ماسک پہنتا تھا۔ اس نے بیک سیٹ سے مشین گن لی اور جینس کی جیبوں میں 2 گن چھپائی۔ وہ جیسے ہی گاڑی سے باہر نکلا، گولیوں کی آوازیں یہاں تک آ رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا وہ یہاں صرف جان لینے آیا ہے۔ تبھی اس نے لمبی سانس لی اور چلتا ہوا دروازے کی سمت آیا۔ اسے تیاری کے لیے زیادہ وقت نہیں ملا تھا، جو ملا تھا وہ اٹھا لیا تھا۔ اس نے لات مار کر دروازہ کھولا اور انگلی مشین گن کے ٹریگر پر رکھی۔ دروازہ کھلتے ہی اندر کا ماحول واضح ہوا۔ ڈسکو لائٹ چل رہی تھی، طوائفوں کی چیخو پکار مچی ہوئی تھی۔ جس کو جہاں جگہ مل رہی تھی وہ وہاں چھپ رہا تھا۔ ایک آدمی کی نظر بلیڈ پر پڑی اور اس نے موٹی سی گالی دی۔ جیسے اس نے گالی دی ویسے ہی بلیڈ کی انگلی مشین گن پر دبی اور گولیوں کی بوچھار سی ہوئی۔ لاشیں گرنے لگی، خون پھیلنے لگا۔ ایک بہادر آدمی بلیڈ پر مسلسل گولیاں چلا رہا تھا، اس کا نشانہ لے رہا تھا، مگر اس بار بلیڈ کی گن اس کی جانب مڑی۔ دیوار پر خون کے چھینٹے پڑے، اس کی باڈی فرش پر تڑپنے لگی۔ سالے کتے! ایک طرف سے شراب کی بوتل ہوا میں آئی اور آخری سیکنڈ پر بلیڈ سائڈ پر ہوا۔ بوتل سیدھی دیوار پر لگ کر چکنا چور ہوئی۔ 10 میں سے 5 کو بلیڈ موت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ بلیڈ یہاں! اس نے گیری کی آواز سنی۔ اس نے سامنے سے آتے ہوئے شخص کے سینے میں گولیاں اتار دیں۔ مشین گن خالی ہونے والی تھی، بلکہ ہو چکی تھی۔ گیری شراب کے بار کے پیچھے فرش پر بیٹھا ہوا تھا۔ بلیڈ نے خالی مشین گن پھینکی اور جمپ لگا کر بار کے پیچھے آیا۔ وہ بھی فرش پر بیٹھا۔ مان لو جانو، تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ گیری ہنسا اور بلیڈ کا دل کیا اس کا منہ توڑ دے۔ گیری کا پورا بدن پسینہ پسینہ ہو رہا تھا، مطلب وہ تیزی سے پانی کھو رہا تھا۔ اس کی شرٹ پر سرخ رنگ کا دھبا پھیل رہا تھا، اسے گولی لگی ہوئی تھی۔ شٹ اپ! بلیڈ گرایا اور اس کی نظریں بیگ پر گئی جو گیری کے ساتھ ہی پڑا تھا۔ اس نے جیسے ہی ہاتھ آگے کیا، گیری نے بیگ پر ہاتھ رکھا۔ گیری صرف ایک چیز کے لیے جذباتی ہوتا تھا، پیسے۔ ہاتھ ہٹاؤ! بلیڈ نے نیچی آواز میں اسے حکم دیا۔ نہیں، میں جانتا ہوں تم اس کو ضائع کر دو گے، گیری نے تقریباً بھیک مانگتے ہوئے کہا۔ بلیڈ نے سختی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ میں تمہاری وجہ سے یہاں ہوں اور تمہیں پیسوں کی پڑی ہے۔ تم نے کہا تھا فریڈی نے تمہیں قتل کرنے کی کوشش کی، مجھے لگا اس بیگ میں اس کی لاش ہوگی۔ اس نے مجھے گولی ماری۔ قسم خدا کی میں جھوٹ نہیں بول رہا، گیری نے پسینہ پوچھا۔ اس کی حالت بدتر ہو رہی تھی، مگر اس نے مضبوطی سے بیگ کو پکڑا ہوا تھا۔ اس نے میرے پیسے لینے کی کوشش کی اور میں نے اس کے پیسے لیے۔ تم نے کلب سے پیسے چرائے؟ تم نے فریڈی سے پیسے چرائے؟ یہ میرے پیسے ہیں، گیری نے کراتے ہوئے کہا۔ اس نے مجھ سے جتنے پیسے چرائے تھے میں وہ سانس لینے رکا۔ میں نے بھی اس سے اتنے ہی چرائے اور اس نے مجھے پکڑ لیا۔ کتے کی اولاد! گیری تم! مگر اسے بات مکمل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ زوردار پنچ اس کے جبڑے پر پڑا تھا اور اسے کالر سے پکڑ کر اٹھایا گیا تھا۔ وہ جو شراب کے بار کے پیچھے چھپا ہوا تھا، اسے کالر سے پکڑ کر آگے کر دیا گیا اور ایک لات اس کی پسلیوں پر پڑی۔ درد تو اتنا ہوا تھا کہ شاید بلیڈ پاگل ہی ہو جاتا، مگر اسے پاگل ہونے کا وقت نہیں ملا۔ اس نے ایک ہی جست میں اس شخص کو اپنے آگے کیا اور گولیاں جو بلیڈ کے لیے
برسی تھی، وہ سیدھا اس شخص کے سینے میں پیوست ہوئی۔ بلیڈ نے اس کی باڈی کو شیلڈ کی طرح استعمال کیا۔ باڈی گولیوں سے چھلنی ہو گئی اور اسی وقت بلیڈ نے جینز کی جیب سے گن نکالی۔ جب گولیوں کا شور ختم ہوا تب بلیڈ نے باڈی کو سائیڈ پر پھینکا اور ایک ماہر نشانہ باز کی طرح ایک ایک کے سر کا نشانہ لینے لگا۔ وہ ہجوم میں بجلی کی طرح رفتار سے چل رہا تھا۔ اس نے گولیاں چلائی، ہاتھ چلایا، گردنیں توڑی اور تب کہیں جا کر وہ پھر سے باہر کے نزدیک ہوا۔ اس کے پیچھے لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ نہیں، وہ سپرمین نہیں تھا۔ اسے بھی اچھے خاصے پنچ لگے تھے۔ اس کا بدن جگہ جگہ سے دکھ رہا تھا مگر اس نے حواسوں کو کنٹرول رکھا ہوا تھا۔ ایک گولی شو کرتے ہوئے اس سے انتہائی نزدیک سے گزری، اتنی نزدیک سے کہ اس کا بازو ادھیڑ گیا۔ وہ سیدھا دیوار پر جا لگا۔ دوسرے انسان کے لیے شاید درد سہنا ناممکن تھا مگر بلیڈ کو اس کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ بازو پکڑے فرش پر گر پڑا اور رینگتے ہوئے بار کے پیچھے آیا جہاں گیری نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اندر کیا تھا۔ درد کی شدت سے بلیڈ نے نچلا ہونٹ اتنی سختی سے کاٹا کہ اسے خون کا ذائقہ محسوس ہوا۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے میچنگ ٹیٹو بنوا رکھا ہے۔ گیری نے اپنے پیٹ کی جانب اشارہ کیا اور پھر بلیڈ کے بازو کی جانب جس سے خون نکل رہا تھا۔ بلیڈ کو لگا گیری کا دماغ واقعی میں خراب ہو گیا تھا۔ بکواس بند کرتے ہو یا؟ بلیڈ نے دھمکی دی اور گیری نے چھوٹے بچوں کی طرح اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ اس نے آدھے سے زیادہ لوگوں کو مار دیا تھا مگر وہ سب کو نہیں مار سکتا تھا۔ اس کا بدن پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ کام کرنا چھوڑ رہا تھا۔ اس سے بلڈ کی مہک آ رہی تھی۔ اس کی نظریں بیگ پر پڑی اور گیری نے اس کی نظریں پکڑ لی۔ نہیں نہیں پلیز، گیری نے کراہتے ہوئے کہا اور بیگ کو اپنے نزدیک کیا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، ایسا نہیں کر سکتے۔ میں تمہاری عزت لوٹ رہا ہوں۔ جب بھی مجھے فری میں پیسے ملے ہیں تم ہمیشہ اسے ضائع کر دیتے ہو۔ گولیوں کی بوچھار پھر سے ہوئی تھی اور شیشے کی کرچیاں ان کے سروں پر گری تھی۔ بلیڈ نے اپنے سر پر دونوں ہاتھ رکھے۔ گیری اوکے، گیری نے تقریباً روتے ہوئے بیگ اس کی سمت اچھالا۔ وہ دونوں ویسے بھی شراب کے بار کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ بلیڈ نے اس پاس رکھی شراب کی بوتلوں سے ایک دو اٹھائی اور ان کی سمت اچھالی۔ بوتلیں فرش پر چکنا چور ہوئی، کہو کی آواز آئی تھی اور پھر بلیڈ نے جلدی بیگ کی زپ کھول کر ڈالروں کی گڈیاں نکالی۔ گیری جانتا تھا وہ کیا کرنے والا تھا۔ تمہارا دل ہے یا پتھر؟ اگر تم چپ نہ ہوئے تو میں خود تمہیں یہیں چھوڑ دوں گا۔ بلیڈ نے ایک گڈی کو شراب میں ڈبو کر اپنی جیب سے لائٹر نکال کر گڈی کو آگ لگائی۔ آگ اس کی انگلیوں تک پہنچی اور تب اس نے گڈی کو پیچھے پھینکا۔ اس نے پہلے جو شراب کی بوتلیں پھینکی تھی اس سے شراب فرش پر بکھرا پڑا تھا۔ پورے فرش آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ نزدیک کھڑے مرد چیخنے لگے۔ کسی کو آگ ڈائریکٹ لگ گئی تھی، وہ زندہ جل رہے تھے۔ سب کو اپنی جان کے لالے پڑے تھے اور بلیڈ کو یہی چانس چاہیے تھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور گیری کو پکڑ کر اٹھایا۔ آگ کا دھواں سب کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ گیری جاتے ہوئے بلیڈ کو گالیاں دینے لگا اور میری محبت کو تم نے مار دیا کہتا رہا۔ بلیڈ تب تک نہیں رکا جب تک دونوں گاڑی میں نہیں بیٹھے۔ آگ بڑھ رہی تھی اور ایمبولینس کا سائرن بج رہا تھا۔ بلیڈ نے کھانستے ہوئے لیمبورگینی سٹارٹ کی اور گاڑی ریورس کی۔ گاڑی اتنی تیزی سے پیچھے ہوئی کہ گیری اپنا پیٹ پکڑ کر رہا۔ مار دیا کتے، آہ! گیری نے اپنا پیٹ پکڑا اور جس سے خون رس رہا تھا۔ پورے راستے گیری اسے بددعائیں دیتا رہا۔ دوسری طرف ڈیزی نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی اور بلیڈ کو پھر سے کال کرنے کی کوشش کی۔ جس طرح وہ گیا تھا ڈیزی جانتی تھی کہ کچھ برا ضرور ہوا تھا۔ وہ بلیڈ کی آنکھوں کو پڑھنے لگی تھی، اسے جاننے لگی تھی۔ ہاں، وہ جانتی تھی کہ بلیڈ کی شخصیت چھا جانے والی تھی۔ اس کی شخصیت میں کچھ تو تھا جو خطرے کا احساس دلاتی تھی مگر اس نے بلیڈ کو مسکراتے دیکھا تھا، جوک مارتے دیکھا تھا، اس کی آنکھوں کا گہرا رنگ ہوتے دیکھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ پرفیکٹ نہیں تھا مگر اس نے ڈیزی کا دل دھڑکایا ضرور تھا۔ اسے وہ عزت اور محبت دی تھی جس کی وہ قابل تھی مگر اچانک ہی سب بدلا کیوں لگ رہا تھا؟ برینڈن تھا ہی فضول انسان اور بلیڈ کا غصہ ہونا فطری تھا مگر جس انداز میں اس نے غصہ دکھایا تھا ڈیزی کو اس کی امید نہیں تھی۔ اس نے برینڈن پر حملہ کیا تھا اور پورے واقعے کے دوران وہ اتنا پرسکون تھا کہ ڈیزی کو ڈر سا لگ رہا تھا۔ اس نے برینڈن کے ساتھ جو کیا اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ یہ کام کئی بار کر چکا ہو۔
جیسے اس کو اس قسم کی واقعات کی عادت ہو۔ اس نے بلیڈ کو کتنا پکارا مگر وہ نہیں رکا۔ ڈیزی کو اندازہ نہیں تھا کہ بلیڈ اس سے کچھ چھپا رہا تھا، کچھ ایسا جو بلیڈ کا حصہ تھا، مگر آہستہ آہستہ اس کے سامنے تصویر صاف ہوتی جا رہی تھی۔ بیلا نے جو بھی اسے بتایا اس سے سب صاف ہو رہا تھا۔ 2 گھنٹے پہلے کی بات ہے۔ ڈیزی نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی جب وہ جلد از جلد بلیڈ تک پہنچنا چاہتی تھی۔ اس نے دیکھا تھا کہ کال کے دوران بلیڈ کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ ایما نے اسے کہا تھا کہ وہ بلیڈ کے سر پر لگے وارننگ کے نشان کو اگنور کر رہی تھی۔ کیا وہ واقعی میں اگنور کر رہی تھی، حالانکہ سب کچھ اس کے سامنے ہی تو تھا؟ جب ڈیزی نے اس سے میکینک شاپ میں ہونے کا پوچھا تھا تب اسے گول مول جواب دیا تھا۔ اس نے ہاتھوں کے پشت پر زخموں کے نشان کو وہ سمجھتا تھا کہ ڈیزی نوٹ نہیں کرتی مگر وہ کرتی تھی، اور اس کا ہمیشہ ہی الرٹ رہنا، اس کا سوالوں کو اگنور کرنا، جواب نہ دینا۔ اسے فرق ہی نہیں پڑا تھا جب اس کی بہن گھر نہیں آئی تھی۔ اس کے پاس لیمبورگینی کیا کر رہی تھی؟ اس کے جیب نوٹوں سے بھرے کیوں رہتے تھے؟ اس کا غصے میں برینڈن کے ساتھ برتاؤ۔ ڈیزی نے سر جھٹکا۔ کیا ڈیزی جان بوجھ کر یہ سب اگنور کر رہی تھی؟ کیا اس کی آنکھوں پر بندھی پٹی نے اسے اندھا کر دیا تھا؟ آدھے گھنٹے بعد وہ بلیڈ کے گھر کے سامنے تھی۔ پارکنگ لاٹ میں ایک گاڑی کھڑی تھی مگر وہ بلیڈ کی لیمبورگینی تو نہیں تھی۔ ڈیزی نے گاڑی لاک کی اور تیز تیز قدموں سے گھر کی جانب آئی۔ اس نے لمبی سانس لے کر ناک کرنا شروع کیا۔ پہلے تو جواب نہیں آیا۔ اس نے پھر سے ناکنگ کی۔ اس بار دروازہ کھلا۔ ایلوس کا گولڈن سر باہر آیا۔ اس نے ڈیزی کو دیکھ کر حیران ہوا۔ ہائے ایلوس، انکل بلیڈ گھر پر ہے؟ ایلوس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مگر مومی ہے۔ ایلوس نے دروازہ کھولا اور ڈیزی اندر آئی۔ گھر ویسے ہی ڈل سا تھا جیسے آخری بار تھا۔ ڈیزی کی آنکھیں گھوم کر اس شخص پر پڑی جو صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کے لبوں میں سگریٹ لٹک رہی تھی۔ وہ ادھیڑ عمر کا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی خباثت صاف نظر آ رہی تھی، اور اچانک ہی ڈیزی کو یہاں آنا اچھا آئیڈیا نہیں لگا تھا۔ سامنے پڑے میز پر ڈالروں کی گڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ اس کی چھوٹی آنکھوں نے ڈیزی کو پکڑ لیا۔ تم کون ہو تم؟ اس کی آواز کرخت تھی جبکہ ڈیزی کے لب خشک پڑے۔ میں کرتی رہ گئی اور وہ شخص اٹھ کر اس کی جانب آیا۔ اس کے سگریٹ کی مہک اتنی تیز تھی کہ بے اختیار ہی ڈیزی کو کھانسی آ گئی۔ میں نے پوچھا ہو دی ہیل آر یو؟ اس کی سخت آواز پر ڈیزی نے ایک قدم پیچھے لیا۔ ڈیزی، میں ڈیزی ہوں۔ اس شخص کے کندھے ریلیکس ہوئے اور اس کی چھوٹی آنکھوں نے ڈیزی کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا۔ پھر وہ مسکرایا جیسے کوئی بھیڑیا ہو۔ اچھا نام ہے، جاب کرنا چاہو گی؟ ڈیزی کا خون تک خشک پڑ گیا۔ اس کا پیچھا چھوڑ دو کروز، یہ بلیڈ کی ہے، بیلا نے سیڑھیاں اترتے ہوئے کہا۔ اس کے بازو میں لولہ تھی، اس کے چہرے پر بوریت تھی۔ اس کی آنکھیں اتنی ہی سرد تھی جتنی ڈیزی کو آخری بار لگی تھی۔ کروز، جو بلیڈ کا سوتیلا باپ تھا، اس نے کہا لگایا۔ بلیڈ کب سے لڑکیوں کے لیے سنجیدہ ہونے لگا؟ اس کے لیے وہ ہے۔ یہ سن کر کروز خاموش ہوا۔ میں تو تمہیں جاب آفر کرنے والا تھا، کروز نے افسوس کیا۔ اس نے ڈیزی کو آنکھ ماری اور پھر ڈالرز کی گڈیاں اٹھاتے ہوئے باہر نکلا، مگر وہ ڈیزی پر آخری نگاہ ڈالنا نہ بھولا۔ جب کمرہ خالی پڑا تب ڈیزی نے بیلا کی جانب دیکھا۔ تم یہاں کیسے پہنچی؟ میں ڈرائیونگ کر کے۔ بلیڈ جلدی میں نکل گیا تھا، وہ پریشان لگ رہا تھا، مجھے لگا وہ یہاں ہوگا تبھی۔ ڈیزی نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ جیسا کہ تمہیں نظر آ رہا ہے وہ یہاں نہیں ہے۔ بیلا یہ کہتے ہوئے کچن کی جانب چلی گئی اور ڈیزی کنفیوز ہو گئی۔ کیا اسے بیلا کے پیچھے جانا چاہیے تھا یا اسی طرح کھڑے رہنا چاہیے تھا؟ وہ بلیڈ کو دیکھے بغیر گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ اگر تم نے اس کا انتظار کرنا ہے تو بیٹھ کر کرو۔ بیلا کچن سے واپس آئی۔ اس کے ہاتھ میں جوس کی بوتل دبی ہوئی تھی جو اس نے ڈیزی کو پکڑائی۔ بیلا لولا کو سنبھالتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی اور ڈیزی بھی اس کو دیکھتے ہوئے بیٹھی۔ روزانہ کی بنیاد کر ہر ایک صبح بیلا کو بلیڈ کے کمرے سے نئی لڑکی نکلتے ہوئے نظر آتی تھی۔ اسے عادت پڑ چکی تھی، تبھی اس کے دل میں ان عورتوں کے لیے ذرا بھی عزت نہیں تھی۔ مگر ڈیزی کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ الگ تھی۔ اس میں اخلاق تھا، تمیز تھی، اس کے کپڑے بھی ڈیسنٹ ہوتے تھے، وہ حد سے زیادہ صاف لگتی تھی۔ بلیڈ تو اس کے والدین سے بھی ملنے گیا تھا، مطلب لڑکی میں کچھ تو خاص تھا۔
تمہیں برا تو نہیں لگے گا اگر میں ڈائریکٹ سوال پوچھوں؟ ڈیزی نے ہمت کی۔ سوال اور ڈائریکٹ سوال میں کیا فرق ہے؟ یہ پیسے کس کے ہیں؟ ڈیزی نے میز کی جانب اشارہ کیا جس پر ڈالر پڑے ہوئے تھے۔ یہ میری کمائی ہے۔ مطلب تمہاری تنخواہ ہے؟ ڈیزی کی بات سن کر بیلا نے زوردار کہا لگایا، تنخواہ؟ سویٹ ہارٹ، یہ پیسے میرے جسم کی قیمت ہے۔ اب یہ مت کہنا کہ بلیڈ نے تمہیں کچھ نہیں بتایا۔ ڈیزی اس کے لبوں کو ہلتا ہوا دیکھتی رہی مگر اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے اب سب سمجھ آ رہی تھی۔ بیلا بے حد خوبصورت تھی مگر ہمیشہ تھکی ہوئی کیوں دکھائی دیتی تھی؟ اس رات وہ گھر کیوں نہیں آئی تھی؟ ڈیزی کو اب سمجھ آئی تھی۔ نہیں، اس نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ بیلا کے چہرے پر تمسخر چھایا۔ پھر تو تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ میں سوال پوچھوں؟ ڈیزی نے تھوک نگلا اور سر اس بات میں ہلایا۔ بیلا نے اسے دلچسپی سے دیکھا۔ وہ لڑکی جس کے لیے اس کا بھائی پاگل ہوا پڑا تھا، بلیڈ کے بارے میں تم کیا جانتی ہو؟ بیلا کو اس کے چہرے پر چھائی اداسی دیکھ کر اچھا تو نہیں لگا تھا۔ اسے ڈیزی کا جواب پتہ تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ اس کے بھائی نے ڈیزی کے دل پر قبضہ کر لیا تھا مگر اس نے ڈیزی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ کچھ نہیں، میں کچھ نہیں جانتی۔ اب آگے۔ بلیڈ رات کے 1 بجے گھر آیا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، اس کے بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اسے درد کش ادویات دیے گئے تھے، اس کے دماغ پر دھند سی چھائی ہوئی تھی، اس کا جسم دکھ رہا تھا۔ اس کا جسم دکھ رہا تھا، اس کا دماغ درد سے پھٹ رہا تھا، بلیڈ کے بال اڑ رہے تھے اور اسے شراب اور سگریٹ کی مہک اس کے پاس سے آ رہی تھی۔ وہ بیڈ پر ڈھہ جانا چاہتا تھا مگر وہ جیسے ہی گھر کے اندر آیا اسے بیلا نظر آئی جو ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ بیلا نے اسے دیکھ کر ٹی وی کی آواز سلو کی۔ تم تو ایسے لگ رہے ہو جیسے جیل سے چھوٹ کر آئے ہو۔ بیلا نے بلیڈ کے مسل چبھرے ہوئے تھے۔ وہ سیدھا اس کی جانب گیا اور اس کے ساتھ ہی صوفے پر ڈھہ گیا۔ بیلا نے اسے غور سے دیکھا۔ زخم تو نئی بات نہیں تھی مگر اس کے بازو پر پٹی لگی تھی۔ شٹ بلیڈ، تمہیں گولی لگی ہے؟ بلیڈ نے آنکھیں بند کر کے صوفے کی پشت سے سر ٹکایا۔ یس، گیری پرابلم میں پڑ گیا تھا، میں ٹھیک ہوں۔ یہ بات اس لڑکی کو بھی سمجھا دینا۔ یہ سن کر بلیڈ کی آنکھیں پٹ سے کھلی۔ واٹ؟ بلیڈ کو 1 منٹ نہیں 10 سیکنڈ لگے تھے آج کے واقعے کو بھلانے میں۔ اسے جو یاد رہ گیا تھا وہ ڈیزی تھی کہ اس نے ڈیزی کے ساتھ کتنا برا کیا تھا۔ وہ ڈیزی جس کی محبت اس کو جکڑ رہی تھی، وہ ڈیزی جس کی ہنسی میں اسے پناہ ملی تھی، مگر وہ اکیلی کیسے آئی؟ کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ جگہ سیف نہیں ہے؟ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو؟ بلیڈ کا جبڑا دنا۔ یہ تم دونوں کے بیچ کیا چل رہا ہے؟ بلیڈ، تمہارا ارادہ کیا ہے؟ اسے تم نے ایک لفظ بھی نہیں بتایا ہے۔ میں نے خود اس سے پوچھا۔ کیا مطلب تم نے اس سے پوچھا؟ تم نے ڈیزی کو کیا بکواس کی؟ اس کی کیا بکواس کی ہے بیل؟ بلیڈ نے سختی سے کہا۔ حالانکہ بلیڈ ایسا شخص تھا جس کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ جو وہ کام کرتا تھا اگر کسی کو اس کے بارے میں پتہ لگ بھی جاتا تب بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر ڈیزی، اگر اسے پتہ لگ گیا تو؟ یہ سوچ ہی خوفناک تھی۔ کیا پتہ وہ بلیڈ کو بدلنے کی کوشش کرے۔ روزانہ کی بنیاد پر اس کے احساسات ڈیزی کے لیے پختہ ہوتے جا رہے تھے، بلیڈ کو خوفزدہ کر رہے تھے۔ اگر ڈیزی کو پتہ لگ گیا تو پھر 2 ہی راستے بچتے تھے۔ وہ بلیڈ سے نفرت کرنے لگے گی یا پھر اسے بدلنے کی کوشش کرے گی۔ بلیڈ کو یہ دونوں راستے ہی پیچیدہ لگ رہے تھے۔ ریلیکس بلیڈ، میں نے اسے کچھ نہیں بتایا، اور ہاں، میں نے اسے اپنے بارے میں اور موم کے بارے میں سب بتا دیا۔ واٹ دا ہیل؟ بلیڈ کا دل کیا اپنی بہن کا گلا دبا دے۔ بلیڈ نے اپنے حواسوں کو کنٹرول کیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بدن میں درد کی لہریں اٹھی مگر اس نے درد کو اہمیت دی تھی۔ سوچوں میں گم وہ کمرے کی جانب بڑھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے تھا۔ جو بھی کرنا تھا اسے ہی کرنا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھولا اور سامنے جو نظارہ تھا وہ اس کی برداشت کے باہر تھا۔ ڈیزی اس کے بیڈ پر لیٹی سو رہی تھی۔ وہ تکیہ جو بلیڈ کا تھا اس پر ڈیزی کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی مدھم سانسوں کی آواز بلیڈ کو سنائی دے رہی تھی۔ وہ آرام سے سو رہی تھی مگر اس طرح اس کے بیڈ پر سوئی ہوئی وہ بلیڈ کو دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت ترین عورت لگی۔ ایسی عورت جس کے لیے سر دھڑ کی بازی بھی لگائی جائے تو کم ہے۔ وہ دنیا کا 8واں عجوبہ تھی۔ بلیڈ کو لگا اسے یہی ہونا چاہیے تھا ہمیشہ کے لیے اس کے بیڈ پر۔ اسے پچھتاوا بھی ہوا تھا کہ اس بیڈ پر کتنی ہی لڑکیوں کو وہ لا چکا تھا، اور پھر اسے لگا جیسے اس کا بیڈ
اس کا بیڈ ڈیزی کے قابل نہیں ہے۔ دبے قدموں اس نے اپنی پھٹی ہوئی شرٹ اتار کر بلیک ٹی شرٹ پہنی اور پھر بیڈ کی جانب آیا۔ ڈیزی کو بھی شاید اس کی آمد محسوس ہو گئی تھی، تبھی وہ نیند میں کسمسائی۔ کون؟ شش، میں ہوں۔ بلیڈ کو بیڈ پر جگہ مل گئی تھی۔ اس نے اپنے اور ڈیزی کے بیچ تکیہ رکھا کیونکہ اسے خود پر یقین نہیں تھا، مگر بلیڈ نے اس کا ہاتھ پکڑے رکھا۔ ڈیزی پوری طرح بیدار ہو چکی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر بلیڈ نے اسے اٹھنے نہیں دیا۔ اس نے ڈیزی کا ہاتھ پکڑے رکھا۔ ان کے بیچ حائل تکیہ تھا جس کے اوپر دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ بیلا نے اسے جو بھی بتایا تھا اس سے ڈیزی کو پتہ لگا تھا کہ بلیڈ نے فیملی نام کی چیز دیکھی ہی نہیں تھی، مگر وہ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، وہ ڈیزی کا تھا۔ یہ چل کیا رہا ہے بلیڈ؟ ڈیزی نے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑا لیمپ روشن کیا اور پھر ڈیزی اس کی جانب مڑی۔ بلیڈ، میں تم سے… مگر اس کا جملہ ادھورا ہی رہ گیا۔ لیمپ کی روشنی میں اسے بلیڈ نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کٹس لگے ہوئے تھے، اس کے نچلے لب پر خون جمع ہوا تھا اور اس کے ہاتھ کی پشت پر زخم تھے، کٹس تھے اور اس کے بازو پر پٹی بھی بندھی ہوئی تھی۔ تو وہ کیا لڑنے کی خاطر اسے چھوڑ کر گیا تھا؟ اوہ مائی گاڈ! ڈیزی نے سانس اندر کھینچی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بلیڈ کے مضبوط بازو پر ہاتھ رکھا اور بلیڈ نے بے اختیار ہی آنکھیں میچ لیں۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔